الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، قرآن کریم کی چند آیات سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے شہادت کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، شہادت کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی، شہادت فی سبیل اللہ اور شہداء فی سبیل اللہ کے حوالے سے اہل ایمان کا جو وصف ہے، ان کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا۔ محرم کا مہینہ ہمیں بعض واقعات کی یاد دلاتا ہے، اور جب تاریخی واقعات کی بات ہوتی ہے تو بعض مستند واقعات ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو مستند نہیں ہوتے، ان کی استنادی حیثیت زیادہ مسلم نہیں ہوتی۔ لیکن محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو اور اس کی عظمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حرمت کے 4 مہینوں میں محرم شامل ہے، اور جاہلیت میں بھی لوگ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ حرمت کے ان مہینوں میں جنگ کا، ایک دوسرے سے لڑائی کا آغاز نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا موقع آتا بھی ہے تو اس کے علاوہ مہینوں میں جو آپس میں کوئی جنگ ہے، کوئی لڑائی ہے، تو اس کے حوالے سے ان کی منصوبہ بندی اور ان کی سوچ بچار جو ہے اس کے حوالے سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی، اور بعض روایات میں پورے مہینے کا تذکرہ ہے کہ محرم میں کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے، عبادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں رمضان کے بعد اور بعض میں ذی الحج کے عشرے کے بعد آپ نے فرمایا کہ افضل روزہ ہے محرم کا روزہ۔ اور اسی طرح بالتعیین خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم کا روزہ ثابت ہے، منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے متصل سال میں یہ فرمایا تھا کہ اگلے سال اگر موقع ملا تو میں ایک اور دن ساتھ ملا کر، تو 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ میں رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا۔ اہل علم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اب جب محرم کا روزہ رکھا جائے تو اس کے ساتھ 9 محرم یا اس کے ساتھ 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ جو ہے وہ ساتھ شامل کر لیا جائے، ساتھ ملا لیا جائے۔ محرم کا یہ جو روزہ ہے عاشورہ کا، اس کا تعلق جو ہے وہ کربلا کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف صدی بعد جا کر یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا، کہ جس کے حوالے سے بعض صحیح اور بعض غیر مستند روایات میں کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ ویسے بھی شہادت جو ہے وہ غم کی بات نہیں ہے، شہادت کوئی حزن کا اور ماتم کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے۔ وقتی طور پر محرومی، وقتی طور پر جدائی اور وقتی طور پر دوری انسان کو افسردہ کرتی ہے، اور یہ وقتی جو ایک تعلق ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے، چونکہ فطری احساس جو ہوتا ہے کسی سے بچھڑنے کا اور کسی کی محرومی کا، کسی سے جدائی کا، تو وہ انسان کے دل کو دکھی کرتا ہے اور وہ اسے غمزدہ بناتا ہے۔ لیکن وہ جو فطری غم اور حزن ہے، وہ جو فطری جدائی کا ایک دکھ ہے، وہ احساس الگ، اور باقاعدہ اس کو غم کے طور پر منانے کا احساس یہ الگ ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم آپ کے ہاتھ میں، اور اس کی روح پرواز کر گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل دکھی ہے، غمزدہ ہے، افسردہ ہے۔ فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا، لیکن ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے اللہ رب العالمین راضی۔ فرمایا آپ نے کہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بہت دکھی ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ فطری احساس ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور اس کرب کا آپ نے اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ غزوات میں کہ جہاں جو بھی موقع ہوتا فوراً واپسی نہیں ہوتی، بلکہ آپ وہاں کچھ قیام فرماتے۔
احد میں بھی ایسا ہی ہوا، اور اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ حکمت کیا ہوتی ہے کہ زخمی ہیں تو ان زخمیوں کو لے کے فوری نکلنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا شہداء ہیں تو ان شہداء کی تدفین اسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے، یا اسی نوعیت کی اور کچھ چیزیں کہ مال غنیمت کی تقسیم ہے، فوری کچھ اجتماعی فیصلے ریاستی نظام میں ایک حکمران کی حیثیت سے یا ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کہ جو زیادہ دیر کے متقاضی نہیں ہو سکتے تھے، متحمل نہیں ہو سکتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری وہ فیصلے کیا کرتے۔ تو احد کے مقام پر بھی ایسا ہوا، شہداء کی تدفین وہیں کی، اور احد پہاڑ کے دامن میں احد کے شہداء جو ہیں وہ وہاں پر تدفین ان کی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی کی گئی۔ جب مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، چونکہ اس وقت تک نوحہ اور غم کے اظہار کی ممانعت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو مدینہ میں ہیں، انصار ہیں، ان کے جو شہداء ہیں، ان کے جو اعزاء اقرباء ہیں، ان کی جو خواتین ہیں، تو وہ نوحہ کر رہی ہیں اور غم اور حزن کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ دل کا ایک غم اور حزن کی ایک کیفیت تھی کہ جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَمَّا حَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، کہ آج کے دن تو حضرت حمزہ کے لیے رونے والیاں بھی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی خواتین کو بھیجا تاکہ وہ غم اور حزن کا اظہار کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھجوا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور بعد میں تو ممانعت بھی آ گئی کہ نوحہ کرنے کی ممانعت ہے، اور فطری اگر احساس ہے تو فطری طور پر اس کا احساس، اس کا اظہار یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے، اور میں نے یہ بات ذکر کی کہ شہادت تو اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش ظاہر فرمائی۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ملے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہادت سے سرفراز کیا جائے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا، اور بعض محققین اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحلت ہے کہ وہ رحلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ مستجاب تھے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ خیبر میں جو زہر مجھے دیا گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ تو یہ اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت کے واقعات ہمارے سامنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، مظلومیت کی شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے ذکر کیا کہ مدینہ کے لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا جو کنواں میں نے خرید کر وقف کیا تھا، آج اسی کنویں کا پانی لینے سے مجھے روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی ایک بہترین مثال حضرت عثمان غنی ذو النورین عشرہ مبشرہ میں شامل مظلومیت کی شہادت، اور اپنی خاطر امت میں تلوار نکالنے سے منع فرمایا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اجازت چاہی کہ آپ چاہیں تو ہم باغیوں سے قتال کریں، تو فرمایا کہ نہیں، میں وہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کی خاطر امت میں تلوار نکلے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اپنے گھر کی دیوار پر چڑھے، اشرف یوما دارہ، صحیح بخاری کی روایت، تو پوچھا، ان سے کہا کہ میری بات سنو، باغیوں سے خطاب کیا، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کی حدیث مبارک ہے، لا یحل دم امرؤ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کا خون بہانا 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے بغیر بہانا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان تینوں گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب میں نے کبھی نہیں کیا۔ فرمایا کیوں مجھے مارنے کے در پہ ہو؟ اور عین جمعے کے دن روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ قرآن کریم کی آیات گواہی دیتی ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت محرم کے آغاز سے ہی، یکم محرم الحرام 24 ہجری کے ذی الحج کے آخر میں ان پر جو قاتلانہ وار کیا گیا، حملہ کیا گیا فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے، اس کے نتیجے میں چند دن کی علالت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت دین اسلام کے لیے بنیاد کی طرح اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ راشد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اسلام کی مخالفت میں بھی پیش تھے، اس لیے کہ دل میں رکھنے کا اور مداہنت کا کوئی سلیقہ کوئی طریقہ نہیں آتا تھا، جو تھے صاف تھے، ظاہر ایک اجلا کردار۔ اور جب اسلام کی دعوت کو قبول کیا تو پھر پوچھا کہ یہ برحق دین ہے تو پھر نماز چھپ کر کیوں پڑھیں؟ بیت اللہ میں پڑھیں گے، اعلانیہ پڑھیں گے۔ کفار سے کہا کرتے تھے کہ تم ان نادار کمزور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ظلم ڈھاتے ہو، میرے مقابلے میں آ سکتے ہو، مجھے روک سکتے ہو۔ ہجرت کے لیے نکلتے انہیں گھر میں قید کر لیتے ہو، ان کا مال و متاع چھین لیتے ہو، ان کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ بائیکاٹ کر لیتے ہو۔ ہجرت سے پہلے فرمایا کہ میں نکلوں گا تو کون میرا راستہ روکے گا؟ کہا جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، جو اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا چاہتے ہیں، وہ ذرا آ کر مجھے ہجرت سے روکیں جب میں نکلوں۔ اور واقعتاً فاروق لقب کا مصداق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سختی تھی، شدت تھی دین کے لیے، انتظامی استعداد اور صلاحیت کا ایک موجزن دریا، اسلام کو ایک ریاستی نظام دینے والے، اسلام کو ایک اجتماعی نظام دینے والے۔ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انتظامی اصلاحات کی، جو ریاستی ڈھانچہ بنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج کی تنظیم کا، باقاعدہ ریاستی انتظام میں سزائیں دینے کا اور جیل خانہ جات کا ایک نظام، 22 لاکھ مربع میل زمین، یہ بڑی ریاستوں کو آپ دیکھیں، پوری کی پوری ریاستیں کہ جن کے دور میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی ماتحتی میں اللہ رب العالمین نے دے دی، خلافت کا نظام کہ جہاں قائم ہوا، اور سادگی اور درویشی کا نظام، یہ کہ کوئی پروٹوکول نہیں۔ لیکن ریاستوں میں کیا ہوتا ہے، اجتماعی نظام میں کیا ہوتا ہے، مجاہدین صف اول میں کیا کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، بیت المال کا نظام کیسے چلے گا، ہر چیز پر نظر اور مسلسل انتظام و انصرام اور اس کی پوری نگرانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں نظر آتی۔ بجا طور پر ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ قرآن کریم کی آیات جن کی تائید میں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت غالب تھی، اور بسا اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت اور سختی ہوتی تھی۔ منع فرمایا کہ رئیس المنافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بیٹے نے کہا، میرے صحابی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، فرمایا آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرنے والے نہیں۔ منع کر دیا گیا آئندہ کے لیے، معلوم النفاق، کسی کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ اپنی ران ہٹاؤ، میں اپنا سر خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ آسمان والے کو مجھ پر رحم آ جائے۔ فرمایا کہ عبداللہ میری روح پرواز کر جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت طلب کر دیں تو ان کے حجرے میں میری تدفین کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر بقیع میں میری تدفین کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجازت لی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چاہا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے مختص ہو، یہاں میری تدفین ہو، لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ مسجد تشریف لانا چاہتے تھے، خود چلنے پہ قادر نہیں تھے، آپ کا ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ، ایک ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ، آپ مسجد تشریف لائے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نقاہت کے عالم میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا احشر یوم القیامہ، کہ مجھے قیامت والے دن اس طرح اٹھایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے اس میں بہترین درس، بہترین سبق، اس میں بہترین پیغام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کی زندگی میں کہ جب لوگ ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، امت کی رہنمائی فرماتی تھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرو،
اور فرماتی تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات کا علم بھی حاصل کرو کہ ان کی زندگی کس طرح اسلام کی خدمت سے عبارت ہے، کس طرح اسلام کو مضبوط ٹھوس بنیادیں دی ریاستی نظام کے لیے، اجتماعی نظام کے لیے، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے، اور ادارے قائم کیے، اور رہتی دنیا تک ویلفیئر اسٹیٹ کا اگر کوئی کانسیپٹ رکھتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو اصلاحات تھیں ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آج ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جہاں بھی ہے، عمر لاز کے نام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اصلاحات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ بے روزگار کو الاؤنس ملے گا، ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، زیر کفالت جتنے افراد ہوں گے ان کے مطابق جو ہے وہ کفاف ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست کے اندر انسان تو انسان، جانور بھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہوتی ہے، اینیمل ویلفیئر کا کانسیپٹ رکھنے والی ویلفیئر اسٹیٹس، ان کے لیے ان کی اپنی تاریخ میں کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے حالات و واقعات ہمیں بتاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بنیاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضرات خلفائے راشدین کی زندگیاں اور ان کا اجتماعی نظام، خلافت راشدہ کا نظام، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اسلامی ریاست کے لیے رہنما خطوط اور اسلامی ریاست کی بنیادیں وہی ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور جو ہمیں حضرات خلفائے راشدین کی زندگیوں میں اور ان کے حالات و واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔